بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل میں مجلس پڑھا تھا شاگردیز میں، وہاں میں نے ایک دو نشانیاں اس کی بتائی تھی، آج میں تھوڑی سی زیادہ بتاؤں گا تاکہ ہم میں اپنی اصلاح کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں وہ مسلمان جس کی عقل سالم ہے، جس کا انٹلیکٹ ساؤنڈ ہے، سالم ہے، اللہ اس کو 10 خصوصیات دیتا ہے، یا جس کی عقل سالم ہے اس میں یہ 10 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اب ہم چیک کریں، میں جتنی بھی بار آپ کی خدمت میں بیان کر پایا، ہم یہ دیکھیں کہ کیا میں ان معیارات پہ پورا اتر رہا ہوں کہ نہیں اتر رہا، اور ایک ایک کر کے تو پھر میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کیا میری عقل سالم ہے یا نہیں۔ یہ سب کے لیے یہ پہلی امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے، جب کوئی اس کو دیکھے، کوئی بھی اس کو دیکھے، مثال کے طور پر آپ کی عقل سالم ہے، اب کوئی بھی آپ کو دیکھے تو اس سے خیر کی امید آئے، یعنی جو یہ کہے کہ بھئی میری عقل سالم ہے، یا مطلب نہ بھی گئے، جب بھی کوئی مجھے دیکھے اسے مجھے دیکھ کے اسے لگے کہ اس سے خیر ہی ملے گی، یا آج کی دنیا کی لینگویج میں پازیٹیو وائبز ملیں گی، پازیٹیو انرجی ملے گی، نیگیٹو انرجی نہیں دے گا، پازیٹیو دے گا، یا مطلب خیر دے گا یا فائدہ دے گا۔ فائدہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے دے گا، نہ اچھی بات کر سکتا ہے، آپ کی اچھی بات سن سکتا ہے، اس کو دیکھیں تو خیر نظر آئے۔ اب ہم تو بعض ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں، جب وہ آتا ہے ہم کہتے ہیں لو بھائی شیطان آ گیا، تو خیر تو کہیں نظر نہیں آئی۔ تو عزیزان محترم، میں دوسروں کو کیا کہوں، خود میں ایسا ہوں کہ جسے دیکھ کر لوگوں کو خیر نظر آئے، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پہلی نشانی ہے۔ پہلی دوسری اسی کے اپوزٹ ہے کہ جس شخص کی عقل سالم ہو، اس کے وجود سے کوئی بدی دوسرے کو نقصان نہ دے، یعنی ایک تو ہو کہ خیر ملے، دوسرا یہ کہ اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو برائی سے مجھے نقصان نہ ہوگا۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا، کم از کم میں تو نہیں کہہ سکتا یہ کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، میرے اندر بھی ہے۔ اب جو بھی ہے، خدا نہ خواستہ میں جھوٹ بولتا ہوں، تو خدا میری اس عادت سے آپ کو بچا کے رکھے، یہ سالم عقل کی دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عزیزان محترم، تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے آگے کسی کی چھوٹی نیکی بیان کی جائے تو اس کو یہ بڑا سمجھے۔ جب آپ کے سامنے کسی کی چھوٹی نیکی بیان کی جائے تو آپ اس کو کیا کہیں؟ ابھی مثال کے طور پر باہر جوانوں نے پودے رکھے ہوئے، مثلا پودوں کی سبیل، امام کے صدقے میں، امام کے نام پر یہ پودے لے جائیں اور آپ درخت لگائیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے ذرا محترم، اس ٹائم دنیا بہت سیویئر کنڈیشن سے گزر رہی ہے پورا، اور یہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ حفاظت کرو نعمتوں کی جنہیں تمہیں خدا نے دی ہیں۔ اس ٹائم دنیا میں جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ درخت کم ہو گئے، ہم نے کاٹ لیے، اس لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ یہ جو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اس کی طرف، اب آج دنیا جو ہے ویسے بھی کاربن کریڈٹس کی طرف جا رہی ہے، دنیا بہت آگے جا رہی ہے، ہم تو شاید سوچ بھی نہیں رہے، ہم پتہ نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب مثلا یہ بچے باہر سبھی لگا رہے ہیں، تو آپ کو بولیں یار ہمارے ہم بچوں نے جو ہے وہ پودے بانٹ رہے تھے جوان، یہ بھی کوئی کام ہے؟ یہ کوئی کام ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، دوسرا طریقہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ درخت لگے گا اس سے کتنی آب و ہوا میں تبدیلی آئے گی، جب درخت بن جائے گا اس کی چھاؤں میں کتنے لوگ بیٹھیں گے، جب یہ درخت میوے دے گا کتنے لوگ استفادہ کریں گے، اور نہ صرف انسان، پتہ نہیں کتنے حشرات جو ہیں وہ اس درخت کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ چھوٹی سی نیکی کو بڑا بنا دینا، بڑا بنا دینا، چھوٹی سی نیکی بڑا بنا دیا۔ مثلا بچے آتے ہیں، جوان آتے ہیں، امام بارگاہ میں دریا بچھاتے ہیں، کوئی بولے بھائی دریا بچھا، یہ بھی کوئی کام ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں،
ایک طریقہ یہ، ایک طریقہ بولے نہیں کتنے زبردست ہے، سب سے پہلے آتے ہیں عزاداروں کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں، وہ فرش عزا جہاں پر ذکر امام ہوتا ہے، جہاں گریا ہوتا ہے، کتنی عبادت کی جگہ پہلے کام کرتے ہیں، چھوٹی سی نیکی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر جگہ، گھر کے اندر، میاں بیوی کے اندر، زوجہ کوئی کام کرے آپ آگے سے بولیں وہ کام ہے، یا آپ کچھ کر کے آئیں آگے سے وہ کچھ کہتے ہیں، بچہ کوئی نیکی کرے، بچوں کو تو ویسے ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اگر بچہ کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کرے، ذرا سی نماز پڑھ دے، سجدہ کر دے، آپ اسے، اور جوان خاص طور پہ، ہم اکثر جوانوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں جوان خراب ہو گیا ہے، کوئی کام نہیں کرتے، نمازیں یوں ہیں، یہ نہیں، عزیزان محترم، اگر وہ ایک بھی نیکی کر رہا ہے تو اسے بڑا کریں تاکہ وہ مزید نیکیاں کرے، بہت نیکیاں کریں، مطلب مجلس میں آئے ہیں ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اپریشیٹ کریں، تو یہ کس کی نشانی ہے؟ سالم عقل کی، کہ جب دوسرے کی چھوٹی نیکی بیان کی جائے تو اس کو بڑا شمار کرتا ہے۔ چوتھی اس کی اپوزٹ ہے، جب اس کی بڑی نیکی بیان کی جائے تو یہ اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرتا ہے، خود پسندی نہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، ہم تو اشاروں سے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ مولانا صاحب یہ جو کام کیا ہوا ہے نا، یہ بلڈنگ ہم لوگوں نے اشاروں سے بتاتے ہیں، زیادہ اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا کرو، اور یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، میں خود گزرتا ہوں اس سے، آسان نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہو رہی ہو، کسی کی، کتنی دیر آپ برداشت کریں، اور خاص طور پہ کسی مولانا کی تعریف کوئی آپ کے سامنے کر رہا ہو، اب آپ تھوڑی دیر تو برداشت، اس کے بعد آپ کے اندر کچھ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ بولیں کہ اس کو میں نظر نہیں آتا، یہ میری تعریف نہیں کر رہا، بہت مشکل ہے۔ یہاں نفس تربیت مانگتا ہے، امام ہوتا ہے، امام جانتے تھے کہ معاشرے کی تربیت کیسے کرنی ہے، امام جانتے تھے ان کے ذہنوں کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، امام بتا رہے ہیں۔ اگر ہم سب یہ چار چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں لے آئیں نا تو معاشرہ کتنا بہترین ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے سے راضی ہوں، لوگ ایک دوسرے کی تعریف سن کے خوش ہوں، اپنی تعریفیں نہ کوئی کرتا ہو، دوسرے کو دیکھ کر نیکی لیتا ہو، اپنی برائی سے دوسرے کو بچاتا ہو، معاشرہ ویسے ٹھیک ہو جائے گا، ایک امت بن جائے گی۔ پانچویں صفت کہ جب اس کے سامنے کوئی حاجت لے کر آتا ہے تو یہ دل تنگ نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہتا لو بھائی پھر میرے سے ہی مانگنے آ گئے یا پھر میرے سے ہی کچھ آ گئے، نہیں، یہ کبھی بھی خدا کی راہ میں اپنے مانگنے والوں کو تنگ نہیں، ہاں دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا وہ ایک الگ بات۔ چھٹی صفت، یہ علم حاصل کرنے سے کبھی تھکتا نہیں ہے، علم چاہے تو علم کوئی بھی ہو، فزکس ہو، میتھس ہو، کیمسٹری ہو، کمپیوٹر ہو، دینی علم ہو، کوئی بھی علم ہے، علم ہے، کہیں نہ کہیں کام ہی آتا ہے انسان کو۔ یہ جس کی عقل سالم ہوتی ہے وہ علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگلی صفت، یہ خدا کی راہ میں ذلت کو، خدا کی دشمن کے مقابلے میں عزت کو پسند کرتا ہے، یعنی خدا کے دشمن کے سامنے عزت ہو، خدا ذلت ہو جائے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ پروردگار عزت ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، حیات منا ذلہ، یہ امام کا قول ہے جانے محترم۔ خوب یہ سالم عقل کی نشانی۔ ایک اور نشانی ہو، بہرحال پھر آہستہ آہستہ میں اپنے موضوع کو سمیٹوں، یہ گمنامی میں زندہ رہنا چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا اس کا نام مشہور ہو، گمنام رہنا چاہتا ہے۔ ہم بعض اوقات کام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا نام ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو میں دنیا میں جانتا ہوں جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، لیکن خاموش ہیں، بالکل نہیں چاہتے کہ ان کا نام، جیسے آج کل یوٹیوب ہے نا، ہر چیز یوٹیوبر بن جاؤ، ویلاگر بن جاؤ، وہ خدا کی بارگاہ میں شہرت چاہتا ہے، صرف اسے خدا جانتا ہے، بس کافی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملائکہ آپ کے گھروں کو دیکھیں، عزیزان محترم روایت ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے
ملائکہ کو وہ گھر تاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دنیا کی شہرت کے بجائے ادھر شہرت حاصل کیجیے. اور ایک اور صفت جو ساری ان صفتوں کا مجموعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب بھی، جس کی عقل سالم ہے، یہ جب بھی کسی کو دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے یہ شخص مجھ سے بہتر ہے. جب آپ کسی کو دیکھیں تو آپ کیا کہیں؟ یہ شخص مجھ سے بہتر. یہ سالم عقل کی نشانی ہے. یہ اگر ہم سوسائٹی میں شروع کرتے ہیں جانے محترم، امت آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جائے گی. اب آپ آئیں، ملا احمد ناراکی جنہوں نے کتاب یہ جامع سادہ، اردو کے اندر اخلاق کی کتاب ہے، جوانوں کو چاہیے کہ پڑھا کریں یہ کتاب، ترجمہ ہو چکی ہو. یہ اصل کتاب تھی معراج. یہ معراج و سادہ کتاب ہے جو ملا احمد ناراکی کی ہے. جامع سادہ ان کے والد نے لکھی تھی عربی کے اندر. ان کا نام تھا ملا مہدی ناراکی. وہ جب نجف میں پہلے پڑھتے تھے پھر واپس آ گئے تو انہوں نے جب یہ کتاب عربی میں لکھی، اخلاق کی کتاب تھی، اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے. تو ان کی کتاب بہت مشہور ہو گئی. جب یہ نجف زیارت پہ گئے تو ہر کوئی ملنے آیا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے. ایک عالم ملنے نہیں آیا. وہ کون ہے؟ وہ سید مہدی بحر العلوم، جو بہت بڑے عالم ہیں اس زمانے کے، جنہیں امام نے، وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم ٹرانسفر کیا تھا. سید مہدی بحر العلوم بہت بڑی شخصیت، عالم برزخ میں بہت بڑے مقام پر ہیں. وہ اذان محترم وہ نہیں آئے. یہ انہوں نے کہا وہ نہیں آئے، میں چلا جاتا ہوں. یہ گئے، درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، اٹھ کے چلے گئے. یہ بھی چلے گئے. تھوڑے دن گزرے، انہوں نے بولا میں پھر جاؤں. تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں، پہلے بھی آپ گئے تھے، انہوں نے تو صحیح طرح بات ہی نہیں کی آپ سے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، وہ سید ہیں، وہ بزرگوار ہیں. پھر گئے، پھر درس ہو رہا تھا، پھر اٹھ کے چلے گئے. یہ بھی اٹھ کے چلے گئے، کوئی بات نہیں کی انہوں نے. یہ سامرا، کاظمین، کربلا زیارتیں کرتے کرتے واپس نجف آئے. جانے لگے نجف سے واپس تو کہا میں چلو ایک دفعہ اور سید کی خدمت میں جاؤں. تو لوگوں نے کہا مولانا کیا کر رہے ہیں آپ، وہ تو آپ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. کہا کوئی بات نہیں، سید ہے، بڑے عالم دین ہیں. جیسے ہی انہوں نے چلنا شروع کیا اور ان کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں تو ننگے پاؤں گلی کے کونے تک آئے، لے کر گئے، بٹھایا، بات کی. پھر انہوں نے پوچھا آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ 2 دفعہ آئے، میں نے آپ سے بات نہیں کی، توجہ نہیں کی؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہتا ہے میں اصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے یہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا.